ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات پچھلی آیات سے ہی مربوط چل رہی ہیں۔ بنی اسرائیل سے جو بات چیت ہو رہی تھی، یہ ایک لمبی بات اور ایک خاص قسم کی بات تھی۔ بنی اسرائیل بہت سارے حوالوں سے ایک خاصیات رکھتے تھے، خصوصیات رکھتے تھے کہ پہلے کتاب دار بھی تھے، نبی کی اولاد بھی تھے، نبیوں کی اولاد بھی تھے، نبیوں کے وراث بھی تھے، اور نعمات الہی کے سب سے زیادہ لینے والے انسانوں میں اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ نعمات دی گئی ہیں قرآن کے مطابق، وہ یہی بنو اسرائیل ہی تھے۔ اللہ نے اسی بات پر ان کو کہا ہے کہ آپ کو بہت فضیلت دی ہے ہم نے، یعنی فضیلت دی ہے، دوسروں پہ برتری دی ہے، یعنی وہ چیزیں جو دوسروں کو نہیں دی ہیں وہ آپ کو دی ہیں۔ مقامی برتری کی بات نہیں ہے، یعنی ان کا مقام کوئی بلند ہے یہ نہیں کہا، جیسے یہ بعض دوسری آیات میں بھی کہا ہے کہ فضل بعضکم علی بعض، اے انسانوں ہم نے آپ میں ہر ایک کو دوسرے پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ بعضکم علی بعض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک کے پاس کچھ چیزیں ہیں، سارا پیکج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر انسان کے پاس کچھ چیزیں ہیں۔ بعض کے پاس وسائل زیادہ ہیں، بعض کے پاس افراد زیادہ ہیں، بعض کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں، بعض کے پاس عقل زیادہ ہے، بعض کے پاس جو ہے وہ اخلاق زیادہ ہے، مطلب ہر ایک کو کوئی ایک خاصیت دی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان زندگی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جو اس قسم کی چیزوں کا مالک ہے یا اس قسم کی چیزوں کا مالک ہے۔ کچھ کے پاس وسائل ہیں، زندگی کے بہت ہیں لیکن صحت نہیں ہے، وسائل بہت ہیں اخلاق نہیں ہے، وسائل بہت ہیں کوئی دوست نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اپنے بچے ہی نہیں ہیں۔ تو یوں نہیں ہے کہ سارے وسائل کسی ایک سائڈ پہ دیے ہوں، اس طرح خدا کریم نے بعض انسانوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ تو یہی ان کو بھی کہا گیا کہ ہم نے آپ کو
فضیلت دی، جیسے کہ یہ 122 نمبر آیت میں ابھی ہم پیچھے بالکل پڑھ چکے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، نعمتوں میں ہم نے آپ کو سارے عالم پہ فضیلت دی تھی، ایسی ایسی نعمتیں جو کسی کے حساب میں نہیں آئیں، مانگی ہوئی نعمتیں، اور وہ بھی نقد، سایہ مانگا تو سایہ دیا، پانی مانگا تو پانی دیا، کھانا کہا تو کھانا ارینج کر کے دیا، جہاں بھی صحرا میں موجود تھے وہاں کھانا ان تک پہنچایا، اور اس طرح بہت ساری ان کی خواہشوں کے مطابق نعمات کا انزال کیا، یہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جب یہ اس قسم کی قوم کی بات ہے کہ خاص نعمات سے نوازی گئی قوم، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ان نعمات کی وجہ سے اور اس خاص قسم کے فضل کی وجہ سے، اور یہ کہ یہ نبیوں کی لڑی تھی، ان کے ذہنوں میں بجائے اس کے کہ بندگی کی طرف وہ بڑھتے، شکرانے کے طور پر بندگی کو مزید اپنے اندر ڈھالتے اور وہ مزید خاضع ہو کر رہتے، اس امت نے خدا کی نافرمانیوں کا بیڑا اٹھا رکھا، جیسے کہتے ہیں کہ مسلسل نافرمانیاں ہی کرنی ہے، نافرمانیوں پر ہی مبنی پوری تاریخ، ہم تقریباً ان کی کافی سارا حصہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں پچھلے اس میں۔ یہاں جو ابھی آیت مورد نظر ہے، یہاں یہ جناب ابراہیم کی بات اس میں شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کافی ساری آیات تک جناب ابراہیم محور ہوگا بات چیت میں، اور آیات میں کافی ساری آیات ہیں۔ تو جو چیز شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کی ذہنیت کی کہ انہوں نے اس طرح کیا، خود ان کی نسل بھی وہاں سے شروع ہوئی جناب ابراہیم سے۔ آپ دوست پھر یاد کر لیں، جناب ابراہیم کے بیٹے تھے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل، اور جناب اسحاق میں سے جناب یعقوب، اور پھر یہ بنو اسرائیل سارے انہی جناب یعقوب کا لقب تھا یا ان کا نام تھا اسرائیل، اور یہ سارے بنو اسرائیل ہیں۔ پھر وہ جیسے گئے تھے ادھر جناب یوسف اور پھر سب، اور پھر واپس آئے، اور یہ سارا تاریخ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس میں تقریباً دہرائی جا چکی ہے۔ تو یہ مربوط تھے اس سے جناب ابراہیم سے۔ اب ان کے نام کی وجہ سے انہوں نے یوں کیا کہ بھائی ہم بڑی قوم ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ سے مربوط لوگ ہیں، اور ہم گناہ کر بھی رہے ہیں تو خیر ہے، ہم غلط کام کر بھی رہے ہیں تو خیر ہے۔ تو پچھلی ساری آیات میں بہت تفصیل سے ان کی ایک ایک سوچ کو سامنے لا کر، ایک ایک سوچ کو سامنے لا کر ان کا جو اصلی رخ ہے نافرمانی کا، وہ سامنے اللہ نے رکھا ہے۔ اب جو یہ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں خدا کریم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آپ جناب ابراہیم کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط بتا کر اور ان کی شان اور مقام کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ ایک برتر امت سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور فلاں ہے اور اس طرح، اور پھر اتنی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، تو یہ مت خیال کریں کہ ہم نے جناب ابراہیم کو ایسے مفت میں وہ بڑائی، وہ سعادت اور سیادت جو ہے وہ دے دی تھی، امامت اور رسالت اور وہ سارے سلسلہ ایسے بغیر وجہ کے دے دیا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوا ہے۔ جناب ابراہیم کو جو اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، جس کے ابھی انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے، تو یہ ابتلا کے بعد ملا ہے۔
امتحانات کے بعد ملا ہے، اور کتنے امتحان ہوئے، بے حد و حساب امتحان ہے جناب ابراہیم کے، اور انہوں نے ثابت قدمی سے اول سے لے کر آخر تک پورے کے پورے امتحانوں میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں کی ہے، اور ثابت قدم رہے ہیں، اور اس ثبات قدم کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو تکوینی طور پر امام بنا دیا۔ ابھی عرض کریں گے اس آیات میں ایسے زیادہ سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی وضاحت انشاءاللہ ضروری ہے۔ تکوینی طور پر امام بنا دیا، تکوینی امام اور تشریعی امام، یہ ہے تو ہماری اپنی اصطلاح ہے، ہاں سمجھانے کے لیے، یعنی ایسی امامت کہ آپ سمجھیں جہاں ہوں گے امام ہوں گے، تمام کے لیے امام ہوں گے، یعنی امامت آپ کے اندر حق ہو چکی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جماندرو بھائی آپ کیا ہیں، امام، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم ایک واحد شخصیت ہے جس کو سارے ادیان اپنی نسبت ادھر دیتے ہیں۔ دین اسلام دین ابراہیمی ہے، یہود دین ابراہیمی ہے، عیسائی دین ابراہیمی ہے، مراکز عبادت کے جو مراکز ہیں، جو کعبہ واقع ہوتے ہیں، جو قبلہ واقع ہوتے ہیں ابھی مسلمانوں کے لیے یا دوسروں کے لیے، ان کا بنیاد گزار جناب ابراہیم ہے۔ کعبہ کی بنیاد انہوں نے، بنیاد پہلے سے تھی لیکن اس کو قائم کیا، اس کی دیواریں کھڑی کی اور ایک صحیح شکل و صورت اس کی دے دی جناب ابراہیم نے۔ دوسری طرف مسجد اقصیٰ جو ہے جہاں وہ مرکز ہے، اس مرکز کی بنیاد بھی جناب ابراہیم نے رکھی، اس مرکز کی جو کہ جدھر ابھی اہل یہود اس طرف رخ کر کے اپنے عبادات انجام دیتے ہیں، اور مسیحی بھی کچھ ادھر منہ کر کے جو ہے اور اس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں، تو وہ بھی اس کی بنیاد بھی انہوں نے کی، اور ابھی سب جو ہے جناب ابراہیم کو مانتے ہیں۔ حتیٰ بعض دوسرے جو مذاہب ادیان ہیں، جیسے ہندو ہے، جیسے بودائیت ہے، تو ان کی کتابوں میں بھی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں۔ یہ براہمن جو ہے، براہمن کا لفظ واضح طور پر یہ ابراہیمی ہونے کی وہ بتاتا ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں مختلف ہیں ان کے نام، تو جو محققین ہیں انہوں نے جب مطالعات کیے ہیں اور ان میں سے جو کچھ بتاتے ہیں وہ تقریباً اس میں وہی توحید کی باتیں اور اس قسم کی ہی باتیں ہیں، خدائے یکتا کی باتیں ہیں، خدائے قادر کی باتیں ہیں، اور اسی کی تعلیمات ہیں، ساری تعلیمات بھی تقریباً اس قسم کے۔ بعد میں تاریخ کے چڑھاووں کی وجہ سے اس میں کئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، یعنی وہ چیزیں رہ نہیں گئی ہیں۔ ابھی جو ہندو ہیں یا بودائی ہیں وہ عین اپنی کتاب کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، جیسے کہ عیسائی نہیں چل رہے، جیسے کہ یہودی نہیں چل رہے ہیں، بلکہ جیسے کہ مسلمان بھی اپنی کتاب کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ ہوتا اکثر ایسے ہی ہے کہ دین جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تقریباً تمام دینوں میں دیکھا گیا ہے، تمام پیروکاروں میں دیکھا گیا ہے، تمام قوانین میں دیکھا گیا ہے۔ جو آئین کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ایک دین کی کتاب ہوتی ہے یا آئین کی کتاب ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چل نہیں رہے ہوتے ہیں۔
جو اس کو مانتے ہیں، بے نہیں 100% نہیں چل رہے ہوتے ہیں، اکا دکا چوائس کے مطابق، جہاں ٹھیک لگا، جہاں اچھا لگا، جہاں خرابی نہ ہوئی، ان کی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں، اور جہاں ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، جہاں دین ان کو روکتا ہے اور وہ رکنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہ تمام ادیان میں موجود ہے۔ پس جناب ابراہیم کو مانا گیا ہے بطور امام، وہ امام تکوینی خدا نے بنا دیا۔ اور اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا ہمارے لیے کون؟ ہم جناب رسول برتر ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء جو ہے وہ جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم جو ہے ابو الانبیاء، ان کے دادا بھی ہیں، ابو الانبیاء کا لقب بھی ہے، اور قرآن میں اسی آیت میں جو ابھی ہمارے مورد نظر ہے، اللہ نے فرمایا للناس اماما، للناس اماما، سب کے لیے جو انسان کہلاتا ہے اس کے لیے امام حضرت ابراہیم۔ اور خود جناب نبی کو بھی اسی قرآن میں اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ نے جو راستہ چلنا ہے کون سا چلنا ہے؟ ابراہیم حنیفہ، وہ والا راستہ چلنا ہے۔ آپ مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم، کہ آپ بھی طبیعت کریں، چلیں اور پیروی کریں۔ پس جناب ابراہیم کو ملی امامت۔ اب بتاتے ہیں یہاں تو یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی ساری ان کی غلطیاں، نافرمانیاں، یہ وہ لا کر یہاں، تو آخر میں کہ بھئی ہم اولاد جناب ابراہیم ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح خصوصی طور پر جو ہے وہ یہ سوال بنی اسرائیل کا ادھر تھا کہ جو کئی آیات میں انہوں نے کہا کہ جو قرآن یا دین دوسروں کی طرف جائے گا ہم اس کو نہیں ماننے والے، ہم صرف وہی مانیں گے جو ہم پہ نازل ہو۔ اب اگر یہ دین ہم سے ہٹ کر دوسری لڑی میں چلا گیا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ جناب اسحاق کی لڑی سے یہ سارا سلسلہ آ رہا تھا، اور نبی ادھر سے ہی آ رہے تھے، جناب موسیٰ ہو گئے، جناب یعقوب، جناب موسیٰ، پھر ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں جناب عیسیٰ تک، سب اس پٹی سے آئے ہیں، تو وہ بالکل اسی سے ہی گئے، اس سے نبوت ادھر سے باہر نہیں جانی۔ اب جو ہے انہوں نے کیا کیا، شفٹ ہو گئی ہے، جناب خاتم کے آنے کے بعد نبوت کا جو وہ لائن تھی وہ کیا ہو گئی، اسحاقی لائن سے اسماعیلی لائن پہ آ گئی۔ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے نبی خاتم صلوات اللہ علیہ آئے اور انہوں نے نبوت جو ہے وہ اعلان کی۔ اب یہ جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ گئے۔ تو اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوا ہے یہ پیچھے سے ساری ان کی تاریخ بتا کر، نافرمانیوں کی پوری لسٹ کر کے، سارا سلسلہ سامنے لا کر، ان کو بالکل ایسے سامنے سب تشت از بام ان کی ساری حالت سامنے رکھ کر اب یہ خدا کریم بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے یہ، کہ اب شفٹ کیوں ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میری یہ جو عہد اور پیمان کی اور یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اور امامت کا، یہ ظالموں میں نہیں چلے گا، اب بس ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد مزید آپ میں سے کوئی نیک بندہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی نبی اور رسول ہو، بس ختم ہوگی بات۔ آپ لوگوں نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، اس کے باوجود ہم نے کوئی نیک پاک بندوں کو جو ظالم نہیں تھے ان کو آپ میں نبی قرار دیتے رہے، لیکن اب اس کے بعد ختم، یہ نبی خاتم ہے اور
آپ میں سے نہیں ہے اور آپ کی لڑی میں سے نہیں ہے۔ اب اس آیت کی تھوڑی تفصیل کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جب بھی عز آتا ہے تو یہ وہ اذکروا نعمت، اذکروا جو پہلے لگا ہوا تھا نا وہی اس پہ چل رہا ہے، یعنی یاد کریں، یا نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کریں یا آپ ذہن میں لے آئیں۔ ہاں جی، کس چیز کو؟ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ، جب مبتلا کیا جناب ابراہیم کو اس کے رب نے۔ یہاں بڑی دھیان سے ایک ایک لفظ قرآن میں ویسے بڑے دھیان سے رکھا ہوا ہے۔ ابتلا کا لفظ پہلے عرض کرتے ہیں، ابتلا جو ہے یہ بالابا اور بلا سے ہے۔ ہاں، بالا تھا بلا بن گیا، اور یہ جب ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو کسی چیز کا بہت لاغر ہو جانا اور کمزور ہو جانا، اور امتحان کی وجہ سے جیسے بھی آپ کسی چیز کو خاص قسم کے آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، پہلے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی آپ ایک آزمائش کے دورانیے سے گزاریں کسی بھی چیز کو تو وہ خاص قسم کی اس میں یقیناً وہ آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے اس آزمائش کے نبھانے کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے اس کو یہاں بولا گیا۔ تو یہاں بعض اوقات قرآن میں لفظ ابتلا بولا گیا اور بعض اوقات بلا بولا گیا، لیبلی المؤمنین بھی کہا گیا ہے۔ یہاں لیبتلی یعنی اس طرح کا بنتا ہے، یہ باب افتعال کی طرف لے کے جا گئے ہیں، اور بعض وقت باب افعال میں یہ ہوتا ہے لیبلی المؤمنین۔ معنی میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں، جو کہ یہاں ابھی ہم نے نہیں بیان کرنا۔ معنی امتحان کا دونوں میں موجود ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے کہ اس کے جو ہر ایک کے لیے ایک جیسا امتحان نہیں ہوتا ہے، یہ وہ فرق ہے اس میں، ابلا میں اور ابتلا میں۔ جناب ابراہیم کی طرف دوسرا لفظ ہے جناب ابراہیم، اذ ابتلا ابراہیم۔ ابراہیم کیا تھے؟ ان کے بارے میں تھوڑا تاریخچہ اور مختصر سا عرض کرتا ہوں تاکہ دوست متوجہ رہیں کہ یہ کدھر اور کیسے ان کا سلسلہ سارا شروع ہوا۔ جغرافیائی لحاظ سے آپ دوست مطالعہ رکھا کریں، حتماً ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ کون سا ملک کدھر واقع ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ تاریخی واقعات کدھر واقع ہوئے۔ عراق جو ہے، جن دوستوں کے ذہن میں عراق کا نقشہ موجود ہے، عراق کے ایک ایریا میں بابل کا شہر تھا، اور بابلی جو تہذیب ہے وہ مشہور ہے، اور ابھی تک کھنڈرات ان کے موجود ہیں۔ بڑی سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے سلسلے بھی، معبد اور معابد اور عبادت گاہیں اور دوسرے، بہرحال ایک تہذیب تھی اچھی خاصی، جیسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ تہذیب تھی، کہ ان کے آثار سے اب بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھے خاصے ذہنی طور پر بڑے پکے اور پیرے لوگ تھے۔ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کو ابھی بھی سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے بنائی ہوں گی۔ کچھ آثار ان کے موجود ہیں ابھی بھی عراق۔ تو اس ایریا میں ایک شہر تھا، اور ظاہراً تو ادھر جناب ابراہیم پیدا ہوئے، وہاں ہی جوان ہوئے، اور جوانی میں ہی وہ ان کا پہلے تو اپنے گھر میں ہی وہ رہتا تھا ایک مسئلہ، گھر میں ہی ان کے چچا جو ہے وہ ظاہراً بت تراشی کا کام کرتے تھے۔ جناب ابراہیم جو ہے وہ ان کے والد جلدی فوت ہو گئے تھے ظاہراً، جیسے تاریخ میں اس طرح بعد میں ہے، اور چچا کے ہاں ہی ہوتے تھے، اور چچا کو وہ اب ہی بلاتے تھے، چچا کو بھی اب بلاتے تھے۔ تو وہ چچا جو ہے وہ بت تراشی کا کام بھی کرتے تھے۔ تو پہلے تو ان کا جو ہے ان کے ساتھ
یہ ہوا کہ یہ کیا آپ کرتے ہیں اور یہ تو فضول کام ہے، اس سے کیا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کے بندے بن جاتے ہیں، یہ کون سا ہوا؟ تو انہوں نے پھر سختی کی کہ ایسا نہ کریں۔ تو بہرحال سمجھانے بجھانے کا کام چلتا رہا، لیکن وہ حل نہ ہوا ان کا مسئلہ۔ قرآن میں موجود ہے، جب آئے گا تو ذکر کریں گے۔ اس سے ہٹ کر پھر انہوں نے جو شہر کے موجود بت خانے تھے ان کی طرف بھی رخ کیا اور ان کو برا بھلا کہنا اور ان کی ایک قسم کی بیکار ہونے اور کسی خاص اہمیت کا نہ ہونے کا سب کو بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگ چڑھتے تھے لیکن کوئی خاص ایسے ابھی ایکشن کوئی اس طرح نہیں لیتے تھے، بھائی جوان ہے کیا ہے۔ تو پھر ایک دن جو ہے ایسے ہوا کہ وہ جو بڑا واقعہ ایک پیش آیا کہ یہ سارے لوگ جو ہے اپنے اس کے لیے عبادت کے لیے سال میں یا ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ یہ لوگ سب جاتے تھے ادھر عبادت کرنے کے لیے۔ کوئی خاص جگہ انہوں نے ایک بہت بڑا معبد بنایا ہوتا، وہاں باقی سارے چلے گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج ادھر ہی رہوں گا۔ ہاں جی، ان کی طبیعت میں جو ملال آیا ہوا تھا بتوں کو دیکھ کر، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت بڑی گڑبڑ ہے، میں آج ادھر ہی رہوں گا۔ سب چلے گئے تو وہ ادھر رہ گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہاں جی، پھر سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا۔ جوانی میں انہوں نے سارے بتوں کو جو ہے ایک بت جو ہے بڑا اس کو چھوڑ دیا اور اس طرح چلے آئے۔ تو بڑا ان کو غصہ آیا، یقیناً ایک عام کام نہیں تھا۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ کارنامہ ہوا ہے۔ تو پھر وہ آگ کی تیاری کی گئی۔ وہ بڑی آگ کیوں اتنی بنائی گئی، انشاءاللہ جب آیات وہ آئیں گی تو ذکر کریں گے۔ بہرحال وہاں اللہ نے اپنے اس خاص معجزے سے ان کو محفوظ رکھا، اور آگ میں پھینکنے کے باوجود حضرت ابراہیم کو کچھ نہ ہوا۔ تو وہ بادشاہ مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے، کوئی ہے صحیح مسئلہ اس کا، کوئی کسی اور طاقت کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، آپ کو ہم کہتے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد جب اتنی بڑی آگ میں آپ بچ گئے ہیں تو اب آپ کیا کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ تو عراق سے جناب ابراہیم نے ہجرت کی اور چلے گئے کدھر؟ فلسطین کی طرف۔ اس سے لیے عراق سے آگے شام ہے، لبنان ہے، وہ جو فلسطین کا علاقہ ہے اس ایریا میں، وہاں جا کر انہوں نے اپنی اس جو معبد کی توحید کی عبادت گاہ کی جو ہے بنیاد رکھی، اور وہ زمین بابرکت قرار دے دی گئی اللہ کی طرف سے۔ وہاں انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کیا اور اس طرح سارا سلسلہ شروع کیا اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ پھر وہاں ان کے بہت سارے درمیان میں جو قرآن میں انشاءاللہ آئیں گے تو ذکر کریں گے واقعات پیش آئے، اور وہاں سے ایک بنیاد ادھر رکھ دی، دوسرا جب ان کی جناب اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو اٹھا کر لے جائیں کدھر، وہاں آباد کریں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مکہ میں۔ اور مکہ میں وہ جو اللہ کا گھر پہلے موجود تھا جو گر چکا تھا اس کی بنیادیں کھڑی کرنی تھیں، اس لیے جناب اسماعیل کو پالنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک تاریخ ہے جو انشاءاللہ جیسے جیسے آئے گی تو ذکر ہوگا۔ اس طرح جناب ابراہیم توحید کے مراکز کے بنیاد گزار بن گئے اس وقت سے ہی، یعنی توحید کے جو مین مراکز ہیں ان کی بنیاد جناب ابراہیم رکھی۔ یہ آیت جو
کہی گئی ہے، اس کا کوئی تاریخ تو نہیں ہے کہ فلاں واقعے کے بعد یہ چیز ہوئی، نہیں، مختلف قسم کے اللہ نے امتحانات اور سلسلے آزمائش کے جناب ابراہیم پر رکھے، اور یہ کوئی کم آزمائش نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنا تو وہ ایک آزمائش تھی، ہاں، جب وہ تھوڑے سے بڑے بھی ہو گئے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو اس سے پہلے آزمائش تھی وہ کس لیول کی تھی، کہ ایک بالکل چھوٹا جو ہے کچھ مہینوں کا ایک بچہ ہو، اور وہ جو ہے اس کی ماں ہو، ایک بچہ ہو، اور صحرا میں چھوڑ دیں ان کو، زندہ چھوڑ دیں، زندہ ان کو چھوڑ دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ کہانی اصلاً اس بات والے اس سے سوچتے نہیں ہیں ہم، تب ہم جناب اسماعیل کے ذبح کرنے کو اس سے بالا تر قرار دیتے ہیں۔ یہ امتحان اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ دو زندہ ذبح کرنا، تو یہ ہے کہ ذبح کیا، پتہ ہے کہ بھائی یہ ذبح کر دیا ہے اور شہید ہو گیا ہے اور سامنے ہے، اور اس کو، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دو زندہ وجودوں کو جو ہے، جو کہ آپ کے اس کا حصہ ہیں، آپ کے دل و روح اور جان کا حصہ ہیں، ان کو آپ بلا کسی اس کے چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح تڑپ تڑپ کر بھائی مریں گے، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، پانی ہے نہیں، کھانے کی چیز ہے نہیں، کیا یہ آزمائش کو اس آزمائش کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی حالت ادھر کیسی ہونی چاہیے جب اس طرح چھوڑ کے جائیں، تو پھر ادھر آیا ممکن ہے کوئی رہ سکے؟ ہاں، تو وہ بہت بڑا امتحان ہے، یعنی اتنا بہت امتحان ہے کہ جس کا یعنی صبح شام مرنے والی بات ہے، صبح شام انسان جو ہے وہ اس بات میں کہ اس کا ایک بیٹا جو کہ بڑھاپے میں جا کر ملا تھا، بڑی عمر میں جا کر ایک بیٹا ملا ہے، اور اس کو بھی کدھر چھوڑ کے آ گئے ہیں جی، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں ہے، حکم ہے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ اللہ خیر سر، بس بات ختم۔ اور پھر سال کے بعد یا کتنے ٹائم کے بعد ان کو ملنے کے لیے آئے۔ امتحانات کی ایسی ایسی ہے سلسلہ کے، تو وہ جو ہے دوسرا مرکز ادھر قائم کیا انہوں نے جب جناب اسماعیل بڑے ہو گئے، تو اس طرح دو کلمات ہو گئے، دو لفظ ہو گئے، آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی بات کریں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اچھا، اس میں جو ترتیب رکھی ہے، آپ جانتے ہیں نا، فاعل کو پہلے ہونا چاہیے اور مفعول کو بعد میں، جو نحوی ترتیب ہے، ہاں، لیکن کسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ترتیب بدل دیتے ہیں۔ جب اہمیت زیادہ دینی ہو پہلے لفظ کو، جب اہمیت مفعول کو زیادہ دینی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، مفعول کو پہلے، ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید امرا، یہ تو طبیعی اس طرح ہونا، اسی طرح چاہیے، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امر کو مار پڑنا بہت مہم ہے، اس لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ ضرب امرا زیدون، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امر کو مار پڑی ہے، امر کو، اور زید نے مارا ہے۔ زید کی اہمیت کم ہے اور امر کی کیا ہو جاتی ہے اہمیت، یہاں کیا کیا اللہ نے، وَإِذَا، لیکن یہاں کم تو خب اللہ کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو تو اہمیت دے دی ہے نا، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ بات میں ابراہیم کی کر رہا ہوں، میں تو رب ہوں ہی، ابراہیم کی بات ہو رہی ہے ادھر۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ کہنا چاہے ربو، ہاں، وَإِذَا ابْتَلَىٰ ابراہیم مفعول ہے جو کہ پہلے آ گیا ہے، اور ربو بعد میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگا کر، تاکہ اس کا جوڑ بھی لگایا جائے، نہیں تو اللہ فاعل بن سکتا تھا اور ابراہیمہ جو ہے کیا ہو سکتا تھا، مفعول، لیکن ایسے نہیں کیا ہے، پھر اس کو جوڑنے کے لیے ضمیر لگا دیا، یعنی رب، اس کے رب نے۔ پھر اللہ کو بھی، ویسے تو رب کیا ہے، تھوڑی سی توجہ کریں، یہ بہت دقیق اور
دلچسپ بات ہے، رب خود نکرہ ہے. رب نکرہ ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے مربی، جو بھی تربیت کرنے والا ہے، جو بھی تربی کرنے والا ہے، جو بھی کسی کو پالنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں رب. ٹھیک ہے، تو اس نکرے کو اللہ کی طرف، یعنی یہ جو ہمارا رب ہے، جو اللہ، جو رب العالمین ہے، وہ معنی دینے کے لیے حتماً اس کو اضافہ ہونا چاہیے. صرف آپ رب کہیں، صرف رب کہیں تو وہ معنی نہیں بنتا ہے. رب العالمین ہو تو پھر اللہ مراد ہے. صرف رب کہیں تو اس سے مراد اللہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں کئی دفعہ رب کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں کہ فذکرنی، جیسے جناب یوسف نے کہا کہ تم مجھے اپنے رب کے پاس یاد کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس. وہاں بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال، تو مضاف کیا ہے رب کو اس کے بادشاہ کی طرف، اس کی طرف. تو یہ جو ہے یہاں کیا کیا ہے، اللہ نے اپنے رب کو اپنے لیے خاص کرنے کے لیے نسبت دی ہے کس کی طرف، جناب ابراہیم کی طرف، کہ ابراہیم والا رب، ابراہیم والا رب. وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے، یعنی ابراہیم والے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کیا کیا، امتحان میں ڈالا. بہت دھیان سے یہ جو ہے بات کی گئی ہے، اور بہت اس سے احترام کا ایک لیول بنتا ہے، ایک بہت بلندی بنتی ہے جناب ابراہیم کے لیے. کس طرح امتحان لیا، کیسے مبتلا کیا، کیا کیا، بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ. اب یہ یہاں کلمات نہ آ گیا ہے، اور یہ کلمات بڑا مہم لفظ ہے، اس لیے کہ کلمات جو ہے وہ قرآن میں جہاں جہاں ایسے استعمال ہوا ہے خاص ہی معنی اس کا رکھا گیا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے جب وہ خاص قسم کا ایک سلسلہ ملائکہ اور جناب آدم کا ہوا، تو اس وقت پھر جناب آدم نے جنت میں وہ خطا جو ان سے ہو گئی تھی، اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے کلمات کی طرف آنا پڑا. تو تلقّا، پھر جناب آدم کی ملاقات ہوئی تھی ان کلمات کے ساتھ. بس کلمات ایک ایسی چیز ہے جو بہت وسیع معنی رکھتی ہے. کلمہ یعنی وہ چیز جو گھڑا جائے، جو بنایا جائے، جو پیدا کیا جائے، جو خلق کیا جائے. جیسے ہم منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے. تو اسی طرح خدا کریم نے کیا کہا، ایک اور آیت سمجھانے کے لیے کلمات کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو درخت ہیں زمین پر یہ سارے قلم بن جائیں، اور یہ جو دریا ہیں 7 گنا ہو کر سارے کیا بن جائیں، سیاہی اور روشنائی بن جائیں، تو ما نفدت کلمات ربی، ما نفدت کلمات تو ربی، یا اس طرح کا ہے، شاید آیت ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں. تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. یعنی جتنا بھی آپ لکھتے جائیں تو جو اللہ کے کلمات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں. وہ کلمات کیا ہیں، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو بنائی ہوئی وہ ہے ختم ہونے والی. یا جناب عیسیٰ کو کہا کہ یہ کلمہ ہے، اللہ کا ایک کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو مریم کی طرف اللہ نے
القاء کیا ہے. ہاں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاها الی مریم. ہاں تو یا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات سے حق کو سامنے لاتا ہے اور حق کو حقیقت بناتا ہے. پس کلمات سے مراد جو ہے وہ جیسے ادھر بعض مفسرین نے بڑا سوکھا کیا تھا کہ جناب فتلقى آدم من ربہ کلمات، یعنی دعائے مغفرت اللہ نے سکھا دی جناب آدم کو اور کہا کہ آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیں، یا اس طرح کا. بھائی کلمات سے مراد یہ کلمات نہیں ہے. پس کلمات سے مراد مختلف قسم کی اللہ کی خلق کی گئی چیزیں ہیں، اور وہ جو امتحان کے قابل ہوں، جن میں امتحان ہے. اب بے کلمات یعنی جناب ابراہیم کا کس طرح کا امتحان ہوا ہے؟ اب امتحان پہلے چچا کے ساتھ مقابلہ، گھر میں ہی امتحان، پھر معاشرے کے ساتھ مقابلہ، سارا معاشرہ ایک طرف، جناب ابراہیم ایک طرف، پھر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ، آگ کے ساتھ مقابلہ، ہاں پھر جو ہے وہ وطن بے وطنی کا مقابلہ، جلا وطنی ان کو دے دی گئی، وہاں سے نکال دیا گیا، اس کا مقابلہ، پھر ادھر جا کر معاشرے کا مقابلہ کس لحاظ سے کہ بچہ نہیں ہے. اب بچہ نہ ہونا خود جو ہے معاشرے میں کیا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں جہاں ساری انسانوں کی جو ویلیو ہوتی تھی وہ کس سے ہوتی تھی؟ وہ ہوتی ماں اسی بچوں سے، اولاد سے ہوتی تھی. ایسے زمانوں اس وقت بندے کام ہوتے تھے تو اولاد سب سے بڑی وہ ہوتی تھی قیمتی متاع انسانوں کے پاس. اولاد زیادہ ویلیو. اس وقت جناب ابراہیم کے کافی ٹائم نہیں اولاد ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو وہ خود امتحان بن گئی. جو کل تک دوست تھے وہ آج کیا ہو گئے، وہ بھی تھوڑا سا مشکل میں پڑ گئے. ہاں جی، گھر میں ہی مسئلہ بن گیا. پھر دوسرا امتحان ادھر بچوں کو چھوڑ کے آنے والا. عام انسان ہو تو تڑپ تڑپ کر ہی جو ہے وہ ہلکاں ہو جائے کہ بھائی بچہ اور ایک بیوی اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے آ گئے، اور پھر ملنے جانا اور ان کو بڑھتے دیکھنا، اور ہر سال کتنے سال تک آتے جاتے رہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ملنے کے لیے. اور پھر جب اب بڑا ہو گیا تو پھر اب اس کو ذبح کرنے کا معاملہ. تو کیا امتحانات کی ایک پوری ایسی فہرست ہے کہ کسی انسان کو شاید اتنے امتحانات اللہ کی طرف سے اس طرح نہ دیے گئے ہوں. اس لیے یہاں نکرہ رکھا ہے. لفظ کیا رکھا ہے دوستو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جمع اور نکرہ، یعنی ایسے خاص بڑے بڑے کلمات، یعنی یہ تفخیم کے لیے. بے کلمات یعنی جس کی حد حدود معین نہیں ہے، بے کلمات. لیکن آگے کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. لیکن جناب ابراہیم نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی کسی میں بھی جناب ابراہیم پیچھے نہیں رہے. سارے کے سارے امتحانوں کو انہوں نے کیا کیا؟ پاس کیا. یہ اتمہ کا لفظ پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے نا دوست، توجہ رکھا کریں تاکہ اگلی دفعہ آپ کے یہ ذہنوں میں حق ہو جائے ہمیشہ کے لیے. ہاں یعنی صحیح اس طرح پکی بات ہو جائے. فاتمہ ہونا یعنی اس کو مکمل کیا. جب کسی کام کو بالکل اینڈ تک آپ مکمل کرتے ہیں نا، فاتم الصیام الی اللیل، فاتم یعنی مکمل کریں روزہ. کس تک؟ رات تک. تو یہاں فاتم ہونا، جناب ابراہیم نے کسر نہیں چھوڑی، یعنی کسی امتحان میں
یعنی ایسی نہیں کہ بھائی اچھا تھوڑا سا رہ گیا ہے یا کچھ حصہ پورا کیا ہے. امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرتے ہیں پھر باقی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، چلیں خیر. نہیں، سارے امتحانوں کو اینڈ تک مکمل کیا. انشاءاللہ اس آیت کا اگلا حصہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے کہ باتیں بہت ساری رہ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.